السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، حال ہی میں ختم ہونے والے ڈرامے میرے پاس تم ہو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دجالیت نے پاکستان میں مکمل گرفت پالی ہے، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل کیا، میں تو کہتا ہوں ہماری بوڑھی نسل بھی اس دجالیت کے سحر میں اس بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اب ہماری اصلاح کرے یا ہمیں اس گمراہی سے باہر نکالے۔ آج کے دور کا سب سے جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں اہم ہتھیار ہے، وہ ہے ففتھ جنریشن وار۔ ففتھ جنریشن وار کا یہ ایسا کامیاب حملہ تھا جو ہم پر اس ڈرامے کی صورت میں ہمارے گھروں کے اندر گھس کے کیا گیا، جس کی کوئی مثال شاید آپ کو پاکستان کے پچھلے 40 سالہ یہ ڈرامے اور اس فلم کی تاریخ میں نہ ملے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، لیکن مجھے گزشتہ 1 ماہ سے مجھے نہیں معلوم کتنے فون اس حوالے سے آئے، سنجیدہ لوگوں کے، بڑے بڑے اچھے لوگوں کے، دیندار لوگوں کے، اور آزاد خیال لوگوں کے بھی، جنہوں نے بار بار اس کی نشاندہی کی کہ یہ بہت بڑی ایک سازش پاکستان میں ہو رہی ہے، خدا را ادھر کو توجہ دیں، اس پہ کالم لکھے۔ لیکن میں محض اس سے خاموش رہا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہمارے لوگ نہ فوراً رائے قائم کر لیتے کہ تعصب، ضد یا کوئی ایسی انانیت ونانیت کا چکر نہ اس میں شامل کر دیں اور مجھے ہی معتوب کر دیں۔ میں معتوب ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن جب میں نے اس کی پوری کہانی کو سنا اور مستند جو لوگ ہیں ان سے سنا، اور اس پہ باقاعدہ ایک ہمارے دوستوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ڈرامہ دراصل پاکستانی بچیوں کو معاف کیجئے پاکستانی بچیوں میں زنا کو پرموٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کا مصنف یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے تو میں لکھتا ہوں، یعنی اللہ مجھ پر نازل کرتا ہے، جس طرح استغفر اللہ میں فکرہ ہی اگلا ڈر کے مارے نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے پہ اللہ یہ باتیں نازل کرتا ہے، یہ ڈائلاگ نازل کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 5 ماہ تک ایک عورت، طلاق یافتہ عورت، اپنے شادی شدہ پرانے ایک یار کے ساتھ، کم از کم یہ لفظ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، بغیر نکاح کے وقت گزارتی ہے، سیریں کرتی ہے، موج میلہ کرتی ہے، اور آخر میں اس کی پہلی بیوی جب آتی ہے تو اس کی قیمت بھی دیتی ہے، جو وقت اس نے اس کے خاوند کے ساتھ گزارا ہے، جو 50 لاکھ روپے مہینہ ہے۔ یہ اب اندازہ فرما لیں کہ کس پائے کی یہ زنا کاری ہوگی۔ 2.5 کروڑ روپیہ اسے ان 5 مہینوں کی اپنے خاوند کے ساتھ وقت گزارنے کی قیمت بھی ادا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ جب اپنے پہلے جس سے طلاق لے کے وہ خاوند کی طرف لوٹتی ہے، تو ہماری یہ مصنف کا کمال یہ ہے کہ وہ وہاں بھی اس کو مظلوم اور اس کے خاوند کو ظالم بنا رہا ہے، جو خوف خدا کا شکار ہے، جو اسے کہتا ہے کہ نہیں، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں، یہ ظاہر اسلامی مسئلہ ہے، آپ نے مجھ سے طلاق لے لی، میرا آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ کا جسم پہ میرا اور میرے جسم پر آپ کا حق ختم ہو گیا۔ لیکن پوری قوم اس درد میں مبتلا ہے کہ یہ حق کیوں ختم ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ مطلقہ عورت دوبارہ اس مرد سے شادی کر لیتی تو میرا تو خیال ہے کہ گلیوں بازاروں میں اس قوم میں رقص کرنا شروع کر دینا تھا،
کیونکہ مجھے یہ علم ہوا کہ وہ جو دانش کریکٹر ہے اس کی موت کے بعد، اس کی موت سے ساری قوم پر موت کا سا سکوت طاری ہو گیا جو اس ڈرامے کے سحر میں مبتلا تھی۔ یہ ہم اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں؟ اور اس کا مصنف یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے۔ کیا یہ ڈرامہ اللہ نے اس کو کہا تھا کہ ایسے لکھے جس میں زنا کی ترغیب دی گئی ہو، جس میں طلاق یافتہ عورت کا ایک دوسرے مرد کے ساتھ وقت گزارنا، 5 ماہ رہنا صحیح ثابت کیا گیا ہو؟ مجھے وہ ایک گمراہ شعر یاد آ رہا ہے۔ شاعر تو میں انہیں گمراہ تو نہیں کہتا، بڑے شاعر تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ دجالیت، یہ ہے وہ گندگی، یہ ہے دشمن کا وہ کامیاب ہتھیار جو اس نے ہم پہ چلایا ہے اور آپ کو پاگل کر دیا ہے۔ اور خدا کے بندو، اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں کرو۔ یہ جو طلاق یافتہ عورتوں کے یارانوں کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں نا، یہ 2-3 چینلوں پہ ان حساب سے بچو۔ اس کے پیچھے ایک تحریک ہے پوری، اس کے پیچھے اربوں روپے کی فنڈنگ ہے، آپ کے ذہنوں پہ کاشتکاری کی جا رہی ہے، آپ کو بچوں کو گمراہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، آپ کی نسل کو، اور آپ پاگل ہوئے ہیں اس میں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دجال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بھی بات کہے، وہ فرض کیا وہ کہے نا یہ راستہ صحیح ہے تو آپ نے سمجھنا غلط ہے، وہ کہے دن ہے تو سمجھو رات ہے، کوئی وہ کہے رات ہے تو سمجھو دن ہے، حالانکہ بظاہر آپ کو رات نظر آ رہی ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں نے آج تک کوئی اس طرح اس نوعیت کی باتیں کی ہیں، لیکن جو میں نے جنون اپنی قوم میں دیکھا ہے، اس کے بعد میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ دشمن نے بہت کامیابی سے 5th جنریشن وار لڑی ہے اور ہمارے بچوں کو مکمل طور پہ گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچائے، ہمیں ہدایت دے اور حقائق کو سمجھنے کا ادراک بخشے۔ وما علینا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اگر سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔